الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے جو کتاب کا آغاز ہے اور وہ کتاب ہے نور الانوار۔ نور الانوار یہ احمد بن ابو سعید ملا جیون علیہ رحمہ کی کتاب ہے جس کا آغاز ہے، اور یہ اصول فقہ پر ایک بہترین کتاب لکھی گئی ہے، نور الانوار۔ نور الانوار دراصل یہ المنار نامی کتاب کی شرح ہے۔ المنار فی اصول الفقہ، فی اصول الفقہ۔ تو اصول فقہ میں المنار نامی کتاب ہے جس کی شرح کیا ہے؟ نور الانوار۔ تو آج ہم اس کا پہلا سبق پڑھیں گے، نور الانوار کا۔ تو کسی بھی فن کو شروع کرنے سے پہلے کیا ضروری ہوتا ہے؟ اس فن کی تعریف، اس فن کا موضوع اور اس کی غرض و غایت، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تعریف کا لغوی معنی کیا ہے؟ پہچان ہے، اور اصطلاحی معنی تعریف کا کیا ہے؟ ما یبین بہ حقیقت الشیء، وہ الفاظ، وہ جملے جن کے ذریعے کسی شے کی حقیقت کو بیان کیا جائے۔ اور تعریف جاننا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تاکہ طلب مجہول مطلق لازم نہ آئے، مطلقاً نامعلوم چیز کو حاصل کرنا لازم نہ آئے۔ دوسری چیز ہوتا ہے اس فن کا موضوع۔ تو موضوع کیا ہوتا ہے؟ ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، کسی بھی فن کا موضوع بڑا ضروری ہوتا ہے، تاکہ موضوع وہ چیز ہوتی ہے کسی فن کا، کسی علم کا، جس میں اس شے کے، اس فن کے، اس شے کے ذاتی عوارضات سے بحث کی جائے۔ جیسے کہ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے، اور وہ بحثیت سیغہ کلمہ سے بحث کرتے ہیں۔ علم نحو کا موضوع بھی کلمہ ہے، لیکن وہ بحثیت آخری حرف کے اعراب کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ کلمہ سے بحث کرتے ہیں۔ تو صرف کا موضوع بھی کلمہ، بحثیت سیغہ۔ نحو کا موضوع بھی کلمہ، بحثیت آخری حرف کا اعراب۔ اور نحو کا موضوع کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ کلام ہے، کلمہ اور کلام۔ تو صرفی کلمہ سے بحث کرتے ہیں، تو کلمہ صرف کا موضوع ہو گیا، اور نحوی بھی کلمہ سے بحث کرتے ہیں، لیکن وہ آخری حرف کے اعراب کے لحاظ سے بحث کرتے ہیں۔ تو کسی بھی فن کا موضوع جاننا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تاکہ ایک فن کے مسائل کو دوسرے فن کے مسائل سے جدا کیا جا سکے۔ تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ اس فن کی غرض و غایت۔ غرض و غایت کی تعریف کیا ہے؟ ما یستر الفعل عن الفاعل لاجلہ، فاعل سے فعل جس وجہ سے صادر ہو اسے کہا جاتا ہے غرض و غایت۔ فاعل سے فعل جس وجہ سے صادر ہو اسے کہا جاتا ہے غرض و غایت۔ اور غرض و غایت کیا ہے؟ جاننا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے، تاکہ عبث اور بیکار کام میں پڑنا لازم نہ آئے۔ تو جس علم کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اصول فقہ۔ تو ہم سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اصول فقہ کی تعریف کیا ہے، اصول فقہ کا موضوع کیا ہے، اور اصول فقہ کی غرض و غایت کیا ہے۔ اصول فقہ کی تعریف، موضوع اور اصول فقہ کی غرض و غایت۔ تو اصول فقہ ایک لفظ ہے جس میں اصول کا لفظ مضاف ہے اور فقہ کا لفظ مضاف الیہ ہے۔ اگر اصول فقہ کو الگ الگ کر دیں، مضاف کو الگ کر دیں، فقہ کو الگ کر دیں، یعنی مضاف الیہ کو، تو پھر اصول کی الگ سے تعریف کریں، فقہ کی الگ سے تعریف کریں، تو یہ کہلاتی ہے حد اضافی۔ اور اصول فقہ کو ملا کر ایک مخصوص علم کے اعتبار سے اس کی تعریف کریں تو وہ تعریف کیا کہلائے گی؟ حد لقبی۔ کہتے ہیں قد عرف اصول الفقہ باعتبار الاضافت، کبھی کبھار تعریف کی جاتی ہے اصول فقہ کی مضاف الیہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی اضافت کے اعتبار سے اسے نام دیا جاتا ہے حد اضافی کا۔
وباعتبار انه لقب لعلم مخصوص، اور کبھی کبھار اصول فقہ کی تعریف اس اعتبار سے کی جاتی ہے کہ یہ مخصوص علم کا لقب ہے، تو اس اعتبار سے جو تعریف ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے حد لقبی۔ حد اضافی کریں تو اصول دیکھیں، جو مضاف تھا اصول الفقہ، تو اصول اصل کی جمع ہے۔ اصل کا لغوی معنی کیا ہے؟ ما یبتنی علیہ غیرہ، جس پر غیر کی کیا ہو؟ بنیاد ہو، اسے کہا جاتا ہے اصل۔ ٹھیک ہے، اصل کا ایک معنی راجع بھی ہے، جیسے کہ لغویوں کا یہ کہنا کہ الاصل فی الکلام الحقیقت، یعنی کلام میں جو اصل ہے وہ حقیقت ہے، یعنی کلام میں جو راجع ہے وہ حقیقت ہے، نہ کہ مجاز۔ اسی طرح اصل کا ایک معنی قاعدہ بھی ہے، جیسے کہ ناویوں کا کہنا الاصل ان یکون الفاعل مرفوعا، قاعدہ یہ ہے کہ فاعل کیا ہے؟ مرفوع ہے، جہاں اصل کا معنی یہاں پر قاعدہ۔ اسی طرح کیا ہے؟ اصل کا ایک معنی دلیل بھی ہے، ٹھیک ہے، دلیل کو بھی اصل کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا اصول جمع اصل کی، اصل کے لغوی معنی کیا ہے؟ ما یبتنی علیہ غیرہ، جس پر غیر چیز کی بنیاد ہو، اور اصل کبھی راجع کے معنی میں آتا ہے، کبھی قاعدہ کے معنی میں آتا ہے، کبھی دلیل کے معنی میں آتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اس کے معنی ہیں۔ اصول فقہ، اصول فقہ کا معنی کیا ہے؟ فقہ کی دلائل، فقہ کی اصل، فقہ کی دلیلیں، اور فقہ کی دلیلیں کیا ہوتی ہیں؟ کتاب، سنت، اجماع اور قیاس۔ اب اگلا لفظ کیا ہے؟ اصول پر ہماری بحث ہو گئی، یعنی مضاف پر بحث ہماری ہو گئی، اب مضاف الیہ یعنی فقہ کی بحث کرنی ہے۔ تو فقہ لغت میں کیسے کہتے ہیں؟ سمجھنے کو۔ فقہ لغت میں کہا آتا ہے؟ کہتے ہیں سمجھنے کو۔ جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، کھول دے میری زبان کی گرہ کو، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ سمجھ سکے میری بات۔ تو اب یفقہوا فقہ سے نکل آئے، فقہ پتہ چلا سمجھنے کے معنی میں آتا ہے۔ فقہ کی تعریف اصطلاحاً، ایک لغوی معنی ہے سمجھنا، اصطلاحاً تعریف، وہ تعریف جو امام اعظم ابو حنیفہ نے کی ہے، اور وہ تعریف کیا ہے؟ معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، نفس کا پہچان لینا ان باتوں کو جو نفس کی نفع کے لیے ہیں، وما علیہا، اور نفس کا پہچان لینا ان باتوں کو جو نفس کے برخلاف ہے۔ لہا، لہا میں لام کیا ہے؟ نفع کا ہے، اور علا میں لام علا کیا ہے؟ نقصان کا ہے۔ یعنی نفس پہچان لے گا ان باتوں کو جو اس کی نفع کے لیے ہیں، اور ان باتوں کو جو اس کے نقصان کی ہیں، تو گویا وہ کیا ہے؟ وہ نفس کیا ہو جائے گا؟ فقیہ۔ جو اس کا ما لہا و ما علیہ کا ایک معنی یہ بھی کیا جا گیا ہے کہ نفس کا پہچان لینا، ما لہا یعنی ان باتوں کو جو جائز ہیں، حلال ہیں، وما علیہا، اور ان باتوں کو جو جائز نہیں ہیں، یعنی حرام ہیں۔ تو نفس کا حلال و حرام باتوں کو پہچان لینا گویا کیا ہے؟ یہ فقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی کیا ہے؟ بہت ساری ما لہا و ما علیہا کے کیا ہے؟ احتمالات بیان کی ہے۔ بہرحال یہ تعریف کیا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ نفس، فقہ کی تعریف کیا ہے؟ نفس کا پہچان لینا ما لہا و ما علیہا باتوں کو۔ یہ جو تعریف ہوگی ما لہا و ما علیہا، یہ اعتقادیات یعنی علم و کلام کو بھی یہ تعریف شامل ہے، کیونکہ عقیدوں کی وہ باتیں بھی ہیں جو انسان کے نفع کے لیے ہیں، اور عقیدوں کی وہ باتیں بھی ہیں انسان کے نقصان کے لیے ہیں۔ تو نفس پتہ چلا ان عقائد کو جان لے جو اس کے نفع کے لیے ہیں، اور ان عقائد کو جان لے جو اس کے نقصان کے لیے ہیں، تو یہ تعریف پھر کس کو شامل ہو جائے گی؟ علم الکلام کو بھی۔ اسی طرح معرفت و ما لہا و ما علیہا کا تعلق ودانیات سے بھی ہے، یعنی علم تصوف۔ تو علم تصوف میں بھی کیا ہے؟ وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو اس کے نفس کے نفع کے لیے ہوتی ہیں، اور وہ باتیں ہوتی ہیں جو نفس کے لیے نقصان ہوتی ہیں۔ تو یہ تعریف علم تصوف کو بھی شامل ہے۔ اسی طرح معرفت و ما لہا و ما علیہا، یہ تعریف عملیات میں یعنی عمل سے تعلق ہو، تو پھر یہ تعریف علم اصول فقہ کی کہلائے گی، علم فقہ کی کہلائے گی، علم فقہ کی یہ تعریف کہلائے گی۔ پتہ چلا امام اعظم کا یہ تعریف کرنا کہ فقہ کی نفس کا پہچان لینا ان باتوں کو جو اس کی نفع کے لیے ہیں اور جو اس کے نقصان کے لیے ہیں، یہ تعریف علم کلام کو بھی شامل ہے، علم تصوف کو بھی شامل ہے، اور علم فقہ کو بھی شامل ہے۔ اور فقہ کی تعریف شوافی کی جانب سے کی گئی، اور وہ شوافی کی تعریف جانب سے فقہ کی تعریف کیا ہے؟ العلم بالاحکام الشریعۃ العملیۃ من ادلتها التفصیلیۃ، جان لینا شرعی حکام کو جن کا تعلق عمل سے ہے، یعنی شرعی احکام جن کا تعلق کس سے ہے؟ عمل سے ہے۔
اور کن سے جان لینا؟ ان احکام کے دلائل تفصیلیہ سے، ان احکام کے دلائل تفصیلیہ. اور احکام کے دلائل تفصیلیہ کیا ہیں؟ قرآن، حدیث، اسی طرح اجماع اور اجماع قیاس. اور قیاس. ٹھیک ہے. تو گویا فقہ کی تعریف جو شفافی کی جانب سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ جاننا کس کو؟ احکام شریعہ کو، ایسے احکام شریعہ جو عملیہ ہیں، یعنی جن کا تعلق عمل سے ہے. اور کن سے جان لینا؟ ان کے دلائل تفصیلیہ سے، جن قرآن، حدیث، اجماع، قیاس سے. اس کا نام کیا رکھا ہے انہوں نے؟ فقہ. اب ہماری حد اضافی مکمل ہو چکی کہ ہم نے فقہ کی بھی تعریف پڑھ لی جو مضاف الیہ تھا، اور اصول کی بھی تعریف پڑھ لی جو کہ کیا ہے؟ مضاف تھا. دیکھیں اصول فقہ کی حد اضافی کیا ہے کہ اصول کی الگ سے تعریف کر لی جائے اور فقہ کی الگ سے تعریف کر لی جائے. اور دوسری حد لقبی کون سی ہے کہ پورے اصول فقہ کی بطور لقب، بطور علم مخصوص کے کیا کری جائے؟ تعریف کے لائے کی جائے تو کیا ہے؟ حد لقبی. جیسا کہ حد لقبی کیا ہے اصول فقہ کی؟ اما تعریف اصول الفقہ باعتبار انه لقب لعلم مخصوص. اصول فقہ کی تعریف کیا ہے؟ اصول فقہ کی تعریف اس اعتبار سے کہ اصول فقہ کیا ہو؟ نام ہو جائے کس کا؟ مخصوص علم کا. تو اصول فقہ کی تعریف کہاں سے بنے گی؟ کیا بنے گی کہ هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى الفقه توصلا قریبا. اصول فقہ کس کا نام ہوگا؟ وہ جاننا ہوگا ایسے قاعدوں کو، ایسے قاعدوں کو جو توصل بها، جن قاعدوں کے ذریعے، ہاں ضمیر کے مرضی قواعد، کیا ہے؟ جاننا ہوگا ایسے قواعد کو جن کے ذریعے پہنچا جائے فقہ تک، قریب تر پہنچنا، قریب تر پہنچنا. یعنی وہ قواعد جن کے ذریعے پہنچا جائے فقہ تک، قریب تر پہنچنا، اسی کا نام کیا ہے؟ علم اصول فقہ. تو ہمیں کیا ہے؟ کسی بھی فن کی تعریف جاننا ضروری ہے، تو ہم نے اصول فقہ کی تعریف کو بھی جان لیا، حد اضافی کو بھی جان لیا، اور حد لقبی کو بھی جان لیا. تو یہ تھی کیا ہے؟ حد لقبی. اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ کسی بھی فن کا موضوع جاننا بھی ضروری ہوتا ہے. تو اس علم کا، اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ ادلہ اور احکام دونوں ہیں. ادلہ اور احکام یعنی دلائل اور احکام. دلائل اس اعتبار سے موضوع ہیں کہ دلائل مثبت احکام ہیں، یعنی احکام کو یہ کیا کرتے ہیں؟ ثابت. دلائل علم اصول فقہ کا موضوع ہے بحیثیت مثبت کے، کہ دلائل کیا کرتے ہیں؟ ثابت کرتے ہیں. اور احکام کا بھی کیا ہے؟ اس کا موضوع تو ہے لیکن بحیثیت مثبت، بات. یعنی دلائل مثبت ہیں، احکام کو ثابت کرتے ہیں، اور احکام کیا ہے؟ مثبت ہیں، جن کو ثابت کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کیا ہے؟ غرض، ثمرہ. ٹھیک ہے. ثمرہ تو اصول الفقہ و فائدہ ہو و غرض ہو. اصول فقہ کا ثمرہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ غرض و غایت کیا ہے؟ تو اس کا ثمرہ یہ ہے کہ تحصیل و مالکتیں، ایک ملکے کو حاصل کرنا، ایک صلاحیت کو حاصل کرنا. یقتدر بہا، جس ملکہ کے ذریعے، ہا ضمیر کا مطلب کیا ہے؟ ملکہ. ٹھیک ہے. ایسے ملکہ کو حاصل کرنا کہ جس کے ذریعے بندہ قادر ہو جائے علی استنباط الاحکام الشریعتی، احکام شریعہ کو ثابت کرنے پر، نکالنے پر. کس سے؟ دلائل تفصیلیہ سے، علی وجہ صحت، صحیح طور پر. یعنی کیا ہے غرض و غایت کیا اصول فقہ کی؟ کہ ایسے ملکہ کو حاصل کرنا، ایسی صلاحیت کو حاصل کرنا کہ جس کے ذریعے بندہ قادر ہو جائے احکام شریعہ کو نکالنے پر. کن سے؟ دلائل تفصیلیہ سے، صحیح طور پر. یعنی صحیح طور پر دلائل تفصیلیہ سے شرعی احکام کے استنباط پر جس صلاحیت کے ذریعے بندہ قادر ہوتا ہے، اس صلاحیت کو حاصل کرنا ہی علم اصول فقہ کی غرض ہے. تو ہم نے کیا ہے؟ علم اصول فقہ کی تعریف بھی پڑھ لی، موضوع بھی پڑھ لیا، اور غرض و غایت بھی پڑھ لی. اب علم اصول فقہ کے یہ جو کتاب ہے نور الانوار، یہ دراصل شرح ہے، اور اس کے ماتن کون ہیں؟ صاحب منار. تو اس کے ان کے کچھ حالات زندگی ہم دیکھ لیتے ہیں صاحب منار کے. جی، ان کا نام کیا ہے؟ امام نصفی صاحب منار. ٹھیک ہے. شیخ ابو البرکات، کنیت ان کی ابو البرکات ہے، حافظ الدین مفتی ثقلین.
عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی، نام ان کا عبداللہ ہے، اور یہ بیٹے کس کے ہیں؟ احمد کے، اور یہ پوتے کس کے ہیں؟ محمود کے۔ اور نصفی انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی نسبت شہر نصف کی طرف ہے، جو کہ ماوراء النہر کے شہروں میں سے ایک شہر ہے، ازبکستان کے علاقوں میں سے ایک شہر نصف ہے، جو کہ ماوراء النہر کے علاقوں میں سے ہے، تو اس بنا پر انہیں کہا جاتا ہے نصفی۔ تو ان کی نسبت شہر نصف کی طرف ہے، جو کہ ماوراء النہر کے شہروں میں سے ایک شہر ہے، تو اس بنا پر انہیں کہا جاتا ہے نصفی۔ تو شیخ ابو البرکات حافظ الدین مفتی ثقلین عبداللہ بن احمد بن محمود نصفی، ٹھیک ہے۔ اور ان کے شیوخ میں سے کن کو شمار کیا گیا ہے؟ شمس الائمہ محمد بن عبدالستار کردری، حمید الدین دریر، اسی طرح بدر الدین خوارزادہ۔ اسی طرح آپ کی جو مشہور تصنیفات ہیں ان میں سے ایک کنز الدقائق بہت عام ترین تصنیف ہے، کنز الدقائق، یہ متن ہے فقہ کا، ٹھیک ہے، مذہب حنفی کے متون میں سے ایک ہے، کیا ہے؟ مشہور متن متین ہے۔ اسی طرح آپ کی جو مشہور کتاب ہے المنار فی اصول الفقہ، ٹھیک ہے، جس پر شرح لکھی گئی کون سی؟ نور الانوار۔ اسی طرح منار کی خود شرح بھی، خود منار جو کتاب ہے آپ کی متن، اس کی خود بھی آپ نے ایک شرح لکھی ہے، اور اس شرح کا نام ہے کشف الاسرار۔ اور بہت ہی آپ کی ایک مشہور تصنیف مدارک التنزیل بھی ہے، جس کا نام تفسیر نصفی ہے۔ تو آپ ایک بہت جید عالم ہیں، اور آپ کی سن وفات میں اختلاف ہے، ایک قول کے مطابق 701 ہجری میں وفات ہوئی، اور ایک قول کے مطابق 710 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو یہ صاحب منار جو ہے المنار فی اصول الفقہ کے کیا ہیں؟ جو ماتن ہیں، ان کے حالات زندگی ہم نے پڑھ لیے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرے ہم حالات جو زندگی پڑھیں گے وہ کیا ہے؟ ملا جیون علیہ الرحمہ، یعنی نور الانوار کے جو ماتن ہیں۔ نور کتاب ہے نور الانوار، دراصل جو شرح ہے کس کی؟ منار کی۔ نور الانوار کے ماتن کون ہیں؟ شیخ احمد المعروف ملا جیون صدیقی امیٹھی، یعنی ان کا نام کیا ہے؟ شیخ احمد، اور معروف مشہور کس نام سے ہیں؟ ملا جیون صدیقی کے نام سے۔ اور امیٹھ بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ امیٹھ آپ کا ایک شہر ہے جس میں آپ کی کیا ہے؟ ولادت ہوئی، جس بنا پر آپ کو کہا جاتا ہے امیٹھی، یعنی یرجعو نسبہ الی صدیق اکبر، آپ کا نسب کیا ہے؟ لوٹ جاتا ہے صدیق اکبر کی طرف، یعنی آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے آپ کو صدیقی کہا جاتا ہے۔ آپ کا ولادت گاہ امیٹھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ لکھنؤ کے مضافات میں سے۔ آپ نے حفظ قرآن کیا اور منتقل ہو گئے قصبات کے اندر۔ آپ نے کیا ہے اپنے علماء سے کیا ہے؟ درسی اسباق وہ کیا ہے حاصل کیا، درسی اسباق پڑھے۔ فاتحۃ الفراغ آپ نے جو تحصیل کیا، فارغ و تحصیل آپ جو ہوئے، کس کے پاس؟ ملا لطف اللہ الکوربی کے پاس، ٹھیک ہے۔ پھر آپ چلے گئے کس کی جانب؟ سلطان عالمگیر بادشاہ کی جانب، اور آپ نے سلطان نے آپ کو کیا ہے؟ تعظیم اور توقیر کے ساتھ لیا، مطلب شاگردی بھی آپ کی اختیار کی، آپ کی ادب کا رعایت بھی رکھتا تھا، اور انتہا درجے کا۔ اور شاہ عالم وغیرہ بھی کیا ہے جو کہ سلطان کے اولاد میں سے آپ کا کافی قدر کرتے تھے، احترام کرتے تھے، آپ کے طریقہ کار پر عمل کرنے والے تھے۔ ملا جیون علیہ الرحمہ کبھی حافظے والے، درسی کتابوں کو کی بارات کو پڑھتے تھے، صفحہ صفحہ ورقہ ورقہ، بغیر کتابوں کی طرف دیکھے۔ اسی طرح آپ قصیدہ طویلہ بھی، طویل قصیدہ یاد کر لیتے تھے ایک بار سن لینے سے۔ آپ نے کیا ہے؟ زیارات حرمین شریفین کا شرف بھی حاصل کیا، اور اپنی پوری زندگی آپ نے درس و تدریس کی کیا ہے؟ تصنیف اور درس و تدریس میں کیا ہے؟ مشغولیت کے اندر گزار دی۔ آپ کا وفات دارالخلافہ دہلی میں سن کیا ہے
1130 یعنی 1130 سن ہجری میں آپ کا کیا ہے وفات ہو گئی، اور آپ کا جسد خاکی امیٹھی شہر منتقل کر دیا گیا، اور وہیں آپ کیا ہیں مدفون ہیں۔ ملا جیون علیہ رحمہ بہت کیا ہے عظیم شخصیت ہیں، آپ بہت بہت بلند پایا عالم گزرے ہیں۔ آپ کی کتاب یہ کیا ہے نور الانوار۔ تو آج ہمارا اس سبق کا کیا ہے آغاز ہے، تو بسم اللہ سے کیا ہے ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الحمد، اللہ جی پڑھیں۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اصول الفقہ مبنا للشرائع والاحکام واساسا لعلم الحلال والحرام وسيرها موثقة بالبراهين والدلائل وموشحة بالحلي والشمائل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أجرى هذه الرسوم إلى يوم الدين، وأيد العلماء بالأيدي المتين، ورفع درجاتهم في أعلى اللجين، وشهد لهم بالفلاح واليقين، وعلى آله وأصحابه الهادين المهتدين، وتابعهم من الآئمة المجتہدین۔ اب یہاں پر خطبہ کیا ہے، یہ کیا ہو گیا کتاب کا نور الانوار کا خطبہ کہلائے گا، خطبہ کتاب یہ کہلائے گا خطبہ کتاب، ٹھیک ہے۔ وبعد، حمد صلات کے بعد جہاں پر کیا شروع ہو رہا ہے مقدمہ کتاب۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا مقدمہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مقدمۃ العلم اور ایک ہوتا ہے مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم کیا ہوتا ہے، یہ ما یتوقف علیہ مسائلہ، یہ ما یتوقف علیہ مسائلہ، وہ باتیں، وہ بنیادی باتیں ما یتوقف علیہ مسائل، وہ باتیں بنیادی باتیں جن پر کیا ہے اس علم کے مسائل کا سمجھنا کیا ہوتا ہے موقوف، اور ان کے بغیر علم کو شروع کرنا ہی درست نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے وہ کیا ہوتا ہے اس علم کی مقدمۃ العلم، اسے کہتے ہیں مقدمۃ العلم، اور اس میں کیا جاتی ہے ایک تعریف، کیونکہ تعریف اگر معلوم نہ ہو علم کی تو طلب مجہول مطلق لازم آتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہوتی ہے ضروری موضوع، مقدمۃ العلم میں کیا ہوتا ہے موضوع جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ایک فن کے مسائل کو دوسرے فن کے مسائل سے جدا کیا جا سکے۔ اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے غرض و غایت، اور وہ کیا ہے اس لیے جاننا ضروری ہوتا ہے تاکہ ابس اور بیکار کام پڑھنا لازم نہ آئے۔ تو یہاں پر وہ کہلاتا ہے مقدمۃ العلم، اور یہ کہلاتا ہے مقدمۃ الکتاب، یعنی کتاب کا وہ حصہ، وہ ابتدائی حصہ جو دراصل پوری کتاب کا اس میں کیا ہوتا ہے، یعنی کہ پوری کتاب کے لیے وہ نفع مند ہوتا ہے، پوری کتاب کا انٹروڈکشن ہوتا ہے اس میں، اور اس مقدمۃ الکتاب کے اندر کتاب لکھنے کی وجہ بھی بیان کی جاتی ہے، شرح لکھنے کی وجہ بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا اور جو کتاب سے متعلقہ اسلوب ہوتا ہے، کبھی کبھار ماتن یا شارح وہ کیا کرتے ہیں وہ مقدمۃ الکتاب کے اندر اپنی کتاب کا اسلوب بھی بیان کر دیتے ہیں اور اپنا انداز بھی بیان کر دیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس میں کیا ہے ذکر کی جاتی ہیں۔ تو مقدمۃ الکتاب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور مقدمۃ الکتاب کا یہاں پر کیا ہے اختتام ہو رہا ہے یہاں پر۔ تو آج کوشش کرتے ہیں کہ خطبہ کتاب پڑھ لیں۔ تو
عبارت ہماری ہو چکی کہ الحمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع، جو اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ترکیب کر لیں گے اس کی کہ با از حروف جار مبنی از مبنیات اصل مبنی بر کسر، اسم مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ دریجہ مجرور بسبب حرف جار، یعنی اس جگہ مجرور ہے کس وجہ سے؟ حرف جار کی وجہ سے۔ اللہ اسم جلالت، اسم مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ دریجہ مجرور بسبب مضاف الیہ، یعنی یہ اسم مضاف کا کیا بن رہا ہے؟ مضاف الیہ، اور مضاف الیہ میں سے کیا ہوتا ہے؟ مجرور۔ اب الرحمن صیغہ صفت اسم مفرد غیر منصرف، غیر منصرف کیا ہے؟ کیوں ہے؟ کہ اس میں کیا ہے؟ ایک وصف ہے غیر منصرف ہونے کا اور ایک الف نون زائدہ، تو دو سبب جمع ہو جائیں تو وہ کلمہ کیا ہو جاتا ہے؟ غیر منصرف۔ تو کیا ہے؟ اسم مفرد غیر منصرف دریجہ مکسور، اس جگہ کیا ہے؟ مکسور ہے، لفظوں میں مکسور ہے، غیر منصرف کا کسر آتا تو نہیں، لیکن چونکہ الف لام موجود ہے یہاں پر، تو الف لام موجود ہونے کی بنا پر اس پر کیا ہے؟ کسرہ آ رہا ہے، تو غیر منصرف پر کسرہ آ سکتا ہے بشرطے کہ کیا ہے؟ اس پر الف لام ہو جب وہ مضاف ہو رہا ہو۔ تو کیا ہے؟ دریجہ لفظا مکسور بسبب دخول الف لام، دریجہ مجرور بسبب صفت اول، یعنی اس جگہ یہ کیا ہے؟ مجرور ہو رہا ہے کیونکہ یہ اللہ اسم جلالت کی صفت اول ہے۔ الرحیم اسم صیغہ صفت مشبہ، اسم مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ دریجہ مجرور، اس جگہ وہ بھی مجرور ہے بسبب صفت ثانی۔ اللہ اسم جلالت، اللہ اسم جلالت، اللہ اسم جلالت موصوف بہر دو صفتیں، یعنی اپنی دونوں صفات رحمان اور رحیم کے ساتھ مل کر مضاف الیہ اصل اسم مضاف، یعنی اسم مضاف کے لیے مضاف الیہ بن گیا، اسم مضاف و مضاف الیہ مجرور اصل با حرف جار، جار با مجرور ظرف مستقر اصل، یہ کیا ہوا؟ ظرف مستقر بنا، جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود نہ ہو اور نکالا جائے تو پھر کراتے ہیں یہ جار مجرور ظرف مستقر، تو یہ کس فعل کے متعلق ہو گئے؟ اشرعو فعل مضارع کے، تو اشرعو فعل مضارع مورب مرفوع، مورب ہے مرفوع ہے، مرفوع اس وجہ سے بعدم دخول حروف نواسب و جوازم، اس لیے کہ اس پر کیا ہے؟ حروف نواسب ان لن کئی اذن، یہ لم لما لم امر لئی نہیں، ان شرطیہ داخل نہیں ہے۔ فعل مضارع مورب مرفوع، آنا ضمیر اس کے اندر کیا ہے؟ آنا ضمیر درو مستتر مرفوع متصل اس کا فاعل، یعنی آنا ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے جو مرفوع متصل ہے اور وہ کیا ہے؟ مستتر وجوباً اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر لفظاً جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یعنی لفظوں میں جملہ فعلیہ خبریہ، جہاں خبر دی جا رہی ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، لیکن دراصل یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ مولا میں تیرے نام سے مدد لے کر شروع کرتا ہوں تو اس میں مدد فرما، تو کیا ہے؟ لفظوں میں یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، معنن یہ جملہ انشائیہ دعائیہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ترکیب امید ہے ہو گئی کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، ایسا اللہ جو رحمان اور رحیم ہے۔ اور یہ طریقہ کار بھی ایسا ہی ہے بزرگوں کا کہ یہ قرآن پاک کی ابتدا کرتے ہوئے سب سے پہلے بسم اللہ کو لے کر آتے ہیں اور پھر الحمد کو لے کر آتے ہیں، شروع میں کیا لایا جاتا ہے؟ بسم اللہ کو، اور پھر الحمد کو لایا جاتا ہے۔ تو اس میں قرآن پاک کی بھی کیا ہے؟ ابتدا ہے، اور دوسرا احادیث مبارکہ پر بھی کیا ہے؟ عمل ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح کی حدیث ہے کہ مفہوم حدیث یہ ہے کہ جس نے اپنے ذی شان کام کو بسم اللہ کے ساتھ شروع نہ کیا تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح حمد کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ جس نے حمد کے ساتھ اپنے کام کو شروع نہ کیا تو وہ کام کیا ہے؟ ادھورا یا اجسم، ناک کٹا وغیرہ، یعنی ادھورا رہ جاتا ہے، ناقص ہو جاتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں الحمدللہ، تمام تر تعریفیں، تمام تر تعریفیں خاص ہے کس کے لیے؟
اللہ کے لیے تمام تر تعریفیں. یہ الف لام کون سا ہے؟ الف لام جنسی ہے. الف لام استغراقی ہے. استغراقی ہو تو بتاتا ہے الف لام کہ میرا مدخول کے سارے افراد کو یہ کیا ہے؟ الف لام شامل ہے. الف لام مدخول کے سارے افراد کو شامل ہے. تو الف لام کیا ہوگا؟ استغراقی. مطلب یہ بتا رہا ہے الف لام کہ ہم ساری کی ساری کیا ہے؟ حمد کو الف لام کیا ہے؟ سارے حمد کے سارے افراد کو الف لام کیا ہے؟ شامل ہے. ٹھیک ہے. تو معنی کیا بنے گا؟ تمام تر تعریفیں. تو تمام تر کا ترجمہ کہاں سے حاصل ہوا؟ الف لام کے استغراقی ہونے سے. تمام تر تعریفیں للہ خاص ہے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. لام، یہ جو لام ہے اللام للاختصاص، لام کس کے لیے آتا ہے؟ اختصاص کے لیے، خاص کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو الحمد للہ تمام تر تعریفیں خاص ہے اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف، اس میں جلالت اللہ کی تعریف کیا ہے؟ ہوا علم واجب لذات لذات واجب الواجب وجود الوجود المستجمع جمع المستجمع بجمیع صفات صفات الکمال. کیا ہے؟ اللہ نام ہے کس کا؟ اس ذات واجب الوجود کا. کس کا؟ اس ذات ذات واجب الوجود کا. المستجب بجمیع صفات الکمال، جو جامع ہے کس کو؟ تمام صفات کمالیہ کو. ٹھیک ہے. تو معنی کیا بنا؟ تمام تر تعریفیں یا جن سے تعریف. الف لام جنسی ہو تو پھر معنی بنے گا جن سے تعریف، یعنی جس کو ہم تعریف سمجھتے ہیں، جس کو خوبی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تعریف حمد کسے کہتے ہیں؟ وہ ثناء باللسان اللہ جمیل الاختیاری من نعمت کان او غیرہا، کہ زبان کے ساتھ کیا ہے؟ تعریف کرنا اختیاری خوبی پر، بدلے میں احسان ہو یا نہ ہو. یعنی کسی نے احسان کیا یا نہیں کیا، کسی کی اختیاری خوبی پر زبان سے تعریف کرنا، یہ کہلاتا ہے حمد. تو کیا معنی بنے گا؟ تمام تر تعریفیں یا جن سے تعریف خاص ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ نام ہے کس کا؟ اس ذات واجب الوجود کا جو جامع ہے کس کو؟ تمام صفات کمالیہ کو. ذات واجب الوجود، اس کی کیا ہے؟ تعریف ہے. واجب الوجود ذات کسے کہتے ہیں؟ جس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال، یعنی جس کا ہونا ضروری ہے اور نہ ہونا ہو، یہ نہ ہونا یہ کیا ہے؟ محال ہے. ٹھیک ہے. تو تمام تر تعریفیں یہ جن سے تعریف خاص ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. الذی، وہ اللہ، جعل اصول الفقہ، جعل اصول الفقہ، جس نے بنایا کس کو؟ اصول فقہ کو. اصول فقہ کو. ضمیر کو مرجع میں لوٹاتا جاؤں گا. تمام تر تعریف اللہ کے لیے. الذی جعل، جس اللہ نے بنایا، اصول الفقہ، اصول فقہ کو. کیا بنایا؟ مبنا للشرائع والاحکام، شرعی باتوں اور احکام کے لیے بنیاد. تمام تر تعریف خاص اللہ کے لیے جس نے بنایا اصول فقہ کو شریعتوں کے لیے اور احکام کے لیے بنیاد بنایا. ٹھیک ہے. واساسا لعلم الحلال والحرام، اور اللہ نے بنایا کس کو؟ اس کا تف ادھر پڑے گا مبنا پر، اساسا کا تف مبنا پر پڑے گا. ٹھیک ہے. تمام تر تعریف خاص اللہ کے لیے جس نے بنایا اصول فقہ کو شریعتوں اور احکام کے لیے بنیاد اور حلال اور حرام کے جاننے کے لیے اساس. ٹھیک ہے جی. مطلب اصول فقہ کیا ہے؟ شرعی احکام کے لیے بنیاد بھی ہے، شریعت اور احکام کے لیے، اور حلال و حرام کے جاننے کے لیے اساس بھی ہے. اساس اور بنیاد دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں. یہاں پر دیکھیں اصول فقہ لفظ آیا تھا تو اصول کی یہاں پر ہے اصول جمع ہے اصل کی، اور اصل کی ہوئی تعریف ما یبتنی علیہ غیرہ. ٹھیک ہے. اصل کا ایک معنی کیا ہے؟ راجع بھی ہے، یہ بھی بیان کر دیا. قاعدہ کو بھی اصل کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اسی طرح دلیل کو بھی کہا جاتا ہے اصل، جیسے کہ آتو زکات، یہ جو آیت ہے زکات ادا کرو،
اصل وجوب زکات، زکات کے واجب ہونے کے لیے دلیل ہے، زکات کے واجب ہونے کے لیے دلیل ہے۔ اسی طرح مستصحب الحال بھی کہتے ہیں اصل کو، یعنی کسی شے کو اپنی اصل پر برقرار رکھنا، جیسے طہارت الماء اصل، یعنی پانی پاک ہے اصل کے اعتبار سے، یعنی اصلا یہ کیا ہے، پانی پاک ہے۔ اسی طرح فقہ نام ہے کس کا، جاننے کا، کس کو جاننے کا، دلائل تفصیلیہ کو، اصول فقہ وہی کتاب سنت اجماع قیاس وغیرہ، اس کی حد لقبی وہی بنی، وہ علم بقواعد جو توسل بها الى الفقہ، وہ جاننا ایسے قاعدوں کو جن کے ذریعے پہنچا جائے کس تک، فقہ تک۔ اب شرائع کا لفظ آیا ہے متن میں کہ اللہ نے بنایا کیا ہے، اصول فقہ کو شریعتوں کے لیے بنیاد، احکام کے لیے بنیاد۔ شریعت کسے کہتے ہیں، شرائع جمع شریعت کی، اور شریعت کسے کہتے ہیں، وہی طریقۃ المحمودۃ الموضوعۃ بالوضع الالہی، وہ اچھا طریقہ جس کو وضع کیا گیا ہے قانونی الہی قانون کے ساتھ، الہی قانون کی وجہ سے جس اچھے طریقے کو وضع کیا گیا ہے اسے کہتے ہیں شریعت۔ اور مراد شرعی احکام سے کیا ہے، عقائد اور احکام، عقائد اور احکام سے کیا مراد ہے، احکام حکم کی جمع ہے، اور حکم کسے کہتے ہیں اصطلاح میں، خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المتکلمین ابتداء او تخیرا، یہ توضیح ترویح کے اندر بھی یہ تعریف بیان کی گئی ہے حکم کی۔ حکم کسے کہتے ہیں، اللہ کا وہ خطاب جو تعلق رکھتا ہے مکلفین کے افعال سے، چاہے اس میں تقاضا ہے چاہے اس میں کیا ہے، اختیار ہے۔ تقاضا کن میں ہوتا ہے، جو واجب اور فرض ہوتے ہیں، اور اختیار کیا ہوتا ہے، جن میں کیا، جو مستحبات ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی میرے خیال میں شاید ہمارا ٹائم